ٹرین چلاتے ہیں، ہمدرد شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے، شیعوں کی رافضیوں کی بولی بولنے لگا ہے، رافضیوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے، مجھے تمہارے فتووں کی پرواہ نہیں، مجھے تمہارے فتووں کی اور پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں، میں کسی مولوی کا مقلد نہیں، میں رسول اللہ کا متبع ہوں۔ آج مولوی استدلال کرتا ہے، مولوی قیاس کرتا ہے، فرقہ وارانہ ذہن سے شیعہ کی نفرت میں وہ یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کے 50 معنی آتے ہیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو مولا کے 40 معنی آتے ہیں، مولا کا معنی غلام ہے، مولا کا معنی دوست ہے۔ رسول نے تو زید بن حارثہ سے بھی کہا تھا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ اس میں علی کی کیا خصوصیت ہے، اس میں علی کی کیا فضیلت ہے، علی کے کون سا مقام و مرتبہ ہوا کہ جو تم کہتے ہو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولوی سے، تمہارا استدلال عظیم ہے یا محمد مصطفیٰ کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اخرج الترمذی وابن ماجہ فی سننہما قال عن البراء بن عازب وعن ابی طفیل عامر بن الواسلہ وعن زید بن ارقم وغیرہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غدیر خم لعلی بن ابی طالب من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام، نہایت ہی واجب الاحترام میرے غیرت مند دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی محترم علماء کرام اور شہر کے محترم معزز شخصیات، سامنے تشریف فرما علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اور اہل تشیع حضرات، خصوصاً ملت تشیع کی ملک پاکستان کی عظیم دینی شخصیت جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ، جو اس وقت بین المذاہب ہمانگی، اتحاد بین المسلمین اور وطن عزیز کے اندر تمام اکائیوں کے درمیان میں وحدت اور یگانگت کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دیگر علماء کرام، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے برادر عزیز جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ، میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر اہل البیت اور سادات کے پیغام کو، ان کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے جو پاکستان کا معاشرہ ہے اور دنیا بھر کے مسلم معاشرے زوال کا شکار ہے، فکری، سیاسی، معاشی زوال موجود ہے۔ فکری طور پر انتشار کی کیفیت ہے، معاشی طور پر عدم استحکام ہے، سماجی طور پر بد اخلاقی اور اخلاقی گراوٹ ہے۔ ایسے میں ہم اپنے مذہبی قائدین کو دیکھتے ہیں، سیاسی قائدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، سرمایہ لگایا جاتا ہے،
بڑے بڑے پروجیکٹ تیار کیے جاتے ہیں، پروگرامز بنتے ہیں، اور دنیا بھر سے اور پورے پاکستان سے تمام سیاسی قائدین کو، مذہبی رہنماؤں کو جمع کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح امت کے مسائل کا حل ہو جائے گا، لیکن برسوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کے مسلم معاشرے، وہاں پر بڑا سرمایہ لگا کر تنظیمیں بنائی گئی، مسلم معاشروں کے اندر ایسی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا قیام وجود میں لایا گیا، اور ایسی تقاریر کی گئی، مذہبی جماعتوں کو وجود بخشا گیا کہ جس سے یہ سمجھا جانے لگا کہ اب یہ ملت سیاسی، معاشی، اخلاقی، سماجی طور پر تنزل سے نکل کر عروج پہ چلی جائے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت کا مسئلہ اسی طرح اٹکا ہوا ہے۔ مسلم معاشرے آج بھی گراوٹ کا شکار ہے، یہاں مذہبی انتہا پسندی پائی جاتی ہے، اخلاقی طور پر گراوٹ کے ہمارے معاشرے شکار ہو گئے ہیں، یعنی جو بھی سیاسی رہنما حل دیتا ہے وہ ناکام نظر آتا ہے، مذہبی رہنما حل دیتا ہے ناکام نظر آتا ہے، جو مذہبی تحریکیں یہاں بنتی ہیں تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنے منشور سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان سوچتا ہے، ہمارا نوجوان سوال اٹھاتا ہے کہ آخر میں جاؤں تو کدھر جاؤں، آخر میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ مساجد تقسیم ہے، مدارس تقسیم ہے، صفوں کو بانٹ دیا گیا ہے، ہر طرح کے الگ الگ جھنڈے، رنگ، لباس وجود میں آئے گئے، لیکن یہ امت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے جب ان تمام چیزوں کا بغور مطالعہ کیا، روایات کو تلاش کیا، قرآن مجید کا مطالعہ کیا، تو غیر جانبداری سے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امت اس حل کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ امت اس حل کے اوپر آ جائے جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو حل دیا ہے، صحابہ کو حل دیا تھا، صحابہ کے عظیم مجمع کے سامنے کہا تھا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اللہ کی کتاب کی پیروی کرو گے اور میری اطاعت کی پیروی کرو گے۔ اگر آج یہ امت اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم رسول کے دیے ہوئے حل کے اوپر آئیں گے، کسی انسان کے، کسی دوسرے کے دیے ہوئے حل کے اوپر نہیں، کسی سیاسی یا مذہبی قائد کے حل دیے ہوئے نہیں، جو رسول نے حل دیا ہے۔ انسان جو عام انسان ہے اس کی بات سے زیادہ بڑھ کر رسول کی بات معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر؟ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج عید غدیر کے عنوان سے معنون اس اجتماع میں جہاں اکابرین شہر اور معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اہل السنت والجماعت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر کیوں ہم اس حل کی جانب نہیں آنا چاہتے جو رسول اللہ کا دیا ہوا حل ہے؟ یہ سوال اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند سب صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من کنت مولا، بآواز بلند کہیے، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام کو جمع کر کے
ان کے سامنے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ رسول اللہ نے اپنی ذات کو گواہ بنایا علی کی ولایت کے اوپر، اپنی رسالت کو گواہ بنا کر صحابہ کرام سے یہ پوچھا، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ ہمارے اہل سنت ترجمہ کرنے والوں میں احمد رضا خان صاحب بریلی رحمہ اللہ، انہوں نے ترجمہ کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے مالک کے حقدار ہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ رسول اللہ نے قرآن مجید کی آیت، سورۃ الاحزاب کی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں اور ان کی ازواج ام المؤمنین کی مائیں ہیں۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ سے کہا، پوچھا، میں یہاں پر آپ روک کر سوال کرنا چاہتا ہوں، آج مولوی استدلال کرتا ہے، مولوی قیاس کرتا ہے فرقہ وارانہ ذہن سے، شیعہ کی نفرت میں وہ یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کے 50 معنی آتے ہیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو مولا کے 40 معنی آتے ہیں، مولا کا معنی غلام ہے، مولا کا معنی دوست ہے۔ رسول نے تو زید بن حارثہ سے بھی کہا تھا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ اس میں علی کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں علی کی کیا فضیلت ہے؟ علی کے کون سا مقام و مرتبہ ہوا کہ جو تم کہتے ہو من کنت مولا فہذا علی مولا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولوی سے، تمہارا استدلال عظیم ہے یا محمد مصطفیٰ کا؟ تمہارے قیاس کے پیچھے چلے یا رسول کے فرمان کے پیچھے؟ تمہارا استدلال مانوں یا رسول اللہ کا فرمان مانوں، قرآن کو مانوں، وحی کو مانوں، یا تمہاری ذہنی خرافات کو مانوں؟ میں کس چیز کو مانوں؟ رسول اللہ نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے، نبی کا اختیار تمہاری جانوں کے اوپر ہے، تم سب غلام ہو نبی کے، تم سب وہ ہو کہ جن کے اوپر نبی کی اطاعت فرض ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھے اپنا مالک مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ اور میں آپ کو حدیث سے انشاءاللہ بتاؤں گا ریفرنس کے ساتھ کہ رسول اللہ نے استدلال کیا تھا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرے جانے کے بعد، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹرینڈ چلاتے ہیں، ہمدرد شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے، شیعوں کی رافضیوں کی بولی بولنے لگا ہے، رافضیوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے، مجھے تمہارے فتووں کی پرواہ نہیں، مجھے تمہارے فتووں کی اور پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں، میں کسی مولوی کا مقلد نہیں، میں رسول اللہ کا متبع ہوں۔ آج جشن غدیر ہے تو ذرا مسکراہٹ سے کہیے من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استدلال کیا قرآن مجید کی آیت سے النبی اولا۔ استدلال کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ پیغمبر قیاس اس طور پر، استدلال کا مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے پیش کی، یہ مولوی حضرات کے لیے صرف میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ نبی کا فرمان واجب ہے کہ سامنے والا اس کی اطاعت کرے، اسے پھر یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی ذہن چلاتا ہوں، میں اپنی عقل چلاتا ہوں۔ پیغمبر کے سامنے عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کے سامنے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، بس بات ختم۔ رسول اللہ نے فرمایا
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ نے اقرار کیا بلا یا رسول اللہ، ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس مقام پر ٹھہر جائیے اور سوچئے، قرآن کی یہ آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ التوبہ کے اندر جائیے، سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مال کو جنت کے بدلے میں۔ مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، مومن کا مال اس کا اپنا مال، مومن کی جان کس کی جان ہے؟ اللہ کی، رسول کی جان ہے، رسول مالک ہے مومن کی جان پر، رسول مالک ہے مومن کے مال پر۔ اسی لیے حضرت مقداد نے کہا تھا بدر کے موقع پر، رسول اللہ اب ہمیں حکم دیجئے، ہم آگ میں کود پڑتے ہیں، رسول اللہ اب ہمیں حکم دیجئے، ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کے جیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور قتال کرے اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، نہیں، ہم میدان میں جانے والے ہیں۔ حضرت مقداد، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مومنوں کی جان وہ اللہ نے خرید لی ہے، اللہ کو نے لے لی ہے، مومنوں سے مال لے لیا ہے، اب مومن کا اپنا کچھ پیچھے نہیں بچا، یا تو جان ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے۔ اب رسول اللہ نے یہ سب، ان سب چیزوں کے مالک رسول ہیں۔ غور کیجئے، خم کے مقام کا مجمع ہے، صحابہ کرام ہیں۔ آج کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بالکل، اگر صحابہ کی اتباع کرنی ہے تو پھر 100% کرو، ایسا نہیں کہ تھوڑی سی جگہ میں اتباع کرنی ہے اور جہاں پر مرضی نہیں ہے تو پھر نہیں کرنی۔ اگر پیروی کرنی ہے تو پھر صحابہ کی پھر ساری بات مانو۔ صحابہ نے اقرار کیا، اگر یہ مولوی وہاں پر ہوتا تو یہ رسول اللہ سے پوچھتا یا رسول اللہ اس مولا کا کیا معنی ہے؟ دوست معنی میں آپ کہہ رہے ہیں یا آپ خلیفہ کے معنی میں کہہ رہے ہیں؟ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ یہ مولوی وہاں پہ بھی سوال کر لیتا، لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جان اور مال رسول کے حوالے ہے، رسول مالک ہے۔ تو صحابہ نے اقرار کیا بالکل ہماری جان، ہمارے مال آپ کے حوالے ہے یا رسول اللہ، آپ مالک ہیں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے رسول مانتے ہو، اگر مجھے نبی مانتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ مانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، میں تمہارے مال کا مالک ہوں، تو پھر میرے اس بھائی، تو پھر میرے اس چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کر لو۔ من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ یعنی جس طرح تمہاری جانوں کے اوپر میری رسالت کا اقرار لازم ہے، بغیر مجھ پر ایمان لائے تمہارا ایمان قبول نہیں، میری رسالت کے اقرار کیے بغیر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، میرے سامنے بات کرنے سے، اونچی آواز میں بات کرنے پر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح علی کی ولایت کا اقرار کر لو، اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ اور یہ روایت متواتر درجے کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اہل السنت والجماعت کے اصح مصادر کے اندر میں بارہا اس کو پیش کر چکا ہوں، اور جلیل القدر صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا۔ 200 سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ، خود میں نے 50 صحابہ کرام کے ناموں کو جمع کر کے میں نے پیش کیا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث الثقلین یا حدیث الغدیر اس کو روایت کیا ہے، متواتر روایت ہے۔ متواتر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ اہل البیت وہ ذات ہے
کہ جنہوں نے انسانیت کو آپس میں جوڑا ہے، آپس میں قریب کیا ہے۔ غدیر ہمیں قریب کرتا ہے۔ غدیر کا واقعہ یہ کوئی سنی شیعہ واقعہ نہیں ہے، کیسے ہم آج سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلتا ہے۔ اس کلپ کو میرے محفوظ کر لیجئے، سوشل میڈیا پر میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو غدیر کے حوالے سے جنہوں نے مہم چلائی، بائیکاٹ عید غدیر کی مہم چلا کر تم نے رسالت کا انکار کیا ہے، علی کی ولایت کا انکار کر کے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جناب یہاں تو اس کا معنی دوست ہے، اس میں 50 معنی آتے ہیں، ڈکشنری میں اس کے فلاں فلاں معنی ہیں۔ میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری سے۔ یہ قرآن کو مانے نہ مانے، بخاری سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن بخاری سے کم از کم انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی کا نمبر ہے 2399، انٹرنیشنل نمبر ہے، ویب سائٹ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ پیکج اگر ختم ہو گئے تو کسی ساتھی سے لے لیجیے گا ہاٹ اسپاٹ، لیکن اس کو دیکھ لیں۔ 2399 بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے میں اس کا دنیا اور آخرت میں ولی ہوں۔ دنیا اور آخرت کا ولی میں اس مومن کا ہوں۔ دنیا کا بھی ذمہ دار میں ہوں، آخرت کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ مومن ہونا چاہیے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یہ بات رسول اللہ نے فرمائی تو آپ نے یہ کہا اقرؤوا ما شئتم، کہ اب قرآن پڑھ لو۔ ممکن ہے یہاں پہ کسی نے سوال کر لیا ہو کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی ہے، یہ روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اقرؤوا ما شئتم، اقرؤوا ان شئتم، پڑھو اگر تم چاہتے ہو، یعنی قرآن کھول لو۔ یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بات قرآن میں ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، اور فرمایا فأیما مؤمن مات وترک مالا فلیرثہ عصبتہ من کانوا، کہ جو مومن بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو مال وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، عصبہ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، اور جو شخص قرض چھوڑ کے چلا جائے، یا ایسا شخص ہو کہ جو اولاد چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے تو میں اس شخص کا ولی ہوں، میں اس شخص کا وارث ہوں، میں اس شخص کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ نے اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس سے صحابہ کے سامنے پیش کیا بطور استدلال کے کہ یہاں نبی جو اولیٰ کا معنی ہے وہ ولی کے معنی میں، اور ولی کیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، حقوق کا ذمہ دار ہے، کہ اگر تم سے کسی کی مدد نہیں ہو سکتی، تمہارے اوپر قرض ہے اور تم اولاد چھوڑ کے چلے جاتے اور مال بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو میرے پاس آؤ، میں اس کو ادا کرنے کو تیار ہوں، یعنی میں حقدار ہوں تمہارا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے۔ صحابہ کیا سمجھتے ہیں مولا کا معنی؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض یہ کیا کہ ان کو چاہیے کہ یا تو یہ اس دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یا اگر انہوں نے ماننی ہے تو پھر پوری بات مانیں۔ جنگ جمل کا واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت طلحہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہے طلحہ مجھے یہ بتائیں، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، اور پوچھا مجھے یہ بتاؤ طلحہ مجھ سے کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو لڑنے کے لیے؟ تو
تو حضرت طلحہ نے کہا کہ قصاص عثمان کے لیے ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، مقصد تو یہ ہے قصاص عثمان طلب کرنا۔ امام علی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر امام علی نے واضح کیا کہ بالکل میں اس سے بری ہوں، اور اگر یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں تو خود اس میں شامل ہیں۔ لیکن امام علی نے یہاں پر جواب نہیں دیا، بلکہ سوال پوچھا، طلحہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم غدیر میں حاضر تھے؟ کیا تم نے غدیر میں رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ؟ کیا تم نے یہ سنا تھا؟ حضرت طلحہ نے کہا بالکل میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے یہ سنا تھا۔ فرمایا پھر مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو؟ اگر اس کے گواہ تم ہو تو پھر مجھ سے جنگ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ جب یہ بات طلحہ نے سنی تو واپس گئے، لشکر میں بیٹھ گئے، اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا۔ مروان نے وہاں سے تیر چلایا اور وہ تیر جا کے سیدھا طلحہ کو لگا اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ مروان صحابہ کا قاتل ہے، اور یہ صحابہ کا نام لینے والے پاکستان کے اندر شیعہ سنی میں تفرقہ ڈال کر الزامات ان قاتلین سے ہٹا کر بنو امیہ کے ظالموں سے مومنین گروہوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ مروان نے صحابہ کو شہید کیا۔ بآواز بلند کہیں، اس طرح نہیں، من کنت مولا، بآواز بلند، حیدری، نعرے حیدری۔ تو حضرت طلحہ سے کہا کہ پھر مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو جب تم غدیر میں وہاں موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین میں بھول گیا تھا اور واپس چلے گئے۔ جب یاد آئی یہ بات، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ علی سے جنگ نہیں کی جا سکتی، علی سے جنگ نہیں کی جا سکتی، علی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، علی کے خلاف تلوار نہیں نکالی جا سکتی، علی کے خلاف میدان میں نہیں آیا جا سکتا۔ چہ جائے کہ علی سے بغض رکھا جائے، چہ جائے کہ علی پر سب و شتم کا آغاز کیا جائے، لوگوں سے مطالبہ کیا جائے، علی کے اصحاب سے، علی کے ماننے والوں سے کہ تم علی کو برا کہو، اگر وہ نہیں کہتے تو ہاتھ باندھ کر پیچھے ان کی گردنیں ماری جائے۔ ایک زمانہ ایسے بھی آیا کہ اس ظالمانہ دور کے اندر علی نام رکھنے کے اوپر پابندی تھی۔ تمام اہل سنت والجماعت کے محدثین نے اور تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے، کمزور بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام علی ہوتا تھا تو وہ یہ بات کہتا تھا میرا نام علی تھوڑی ہے، میرا نام تو علیہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی، ذہبی، تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ علی سے بغض نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ علی مولا ہے، مولا المؤمنین ہے، اور مولوی صاحب اس کے معنی کے اندر تحریف کر جاتے ہیں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت علماء سے، کیا ہم نے خدا کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم اگر غدیر خم میں ہوتے تو کیا ہم یہ سوال کرتے کہ مولا کا معنی دوست ہے یا خلیفہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ کس معنی میں علی کو مولا کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ کے معنی میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے نہیں ماننا، دوست کے معنی میں کہہ رہے ہیں تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیا ہم یہ کہتے؟ کیا ہم ایسا پوچھتے؟ رسول اللہ سے ایمان سے نہیں نکل جاتے؟ تو آج پھر ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ آج کیوں ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ علی مولا ہے؟ اگر کہتے ہیں نا کہ ہم محبت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نام سے کانفرنسیں کریں، اس نام سے مولا دوست کے معنی میں ہی کہو، لیکن مان تو لو کہ علی مولا ہے۔ علی کون ہے؟ مولا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ساتھ میں کہتے بھی ہے مولا کائنات، کائنات کا مولا ہے اور اس کا مولا نہیں ہے۔ کائنات کے مولا ہے اور اس کا مولا نہیں ہے۔ اگر اس کا مولا ہے تو پھر زبان ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ مولا کا کیا معنی ہے تو کہتے ہیں دوست، کبھی کہتے ہیں محب۔
ان کا دوہرا معیار ہے. اور جتنے بھی یہ لکھنے والے ہیں جب اس حدیث پہ پہنچتے ہیں، اچھا اقرار سب نے کیا ہے الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے. ابن تیمیہ تک نے منہاج السنہ جو شیعہ کے رد میں کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے مانا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بات صحیح ہے. آگے کا جو جملہ ہے اللہم وال من والا وعاد من عادا، ابن تیمیہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہے اس کو وہ مانتا ہے. البانی نے صحیح کہا ہے. تمام جتنے بھی لوگ ہیں حتیٰ کہ کٹر سے کٹر ناصبی وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. کسی میں جرت نہیں ہے بڑے سے بڑے ناصبی کے اندر کہ وہ اس حدیث کا انکار کر سکے. سب مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ علی مولا ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا. ہاں لیکن یہ مولا کا معنی کیا ہے؟ پھر نیچے لکھتے ہیں اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی. بھائی آپ سے خلافت کے مسائل کس نے پوچھے؟ آپ سے تو یہ پوچھا ہے کہ علی مولا ہے یا نہیں ہے، علی کو مولا مانتے ہیں یا نہیں، بات اتنی سی ہے. لیکن پھر آگے وہ تشریحات کر کے وہ ساری توجہ اس ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں. صحابہ کا ایک وفد مدینہ سے کوفہ کی جانب آ رہا ہے. کوفہ میں انہوں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. صلاۃ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں. کیا منظر ہے، امام علی اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، مسائل کی گفتگو تعلیم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں. اور وہ صحابہ کا وفد آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا مولانا، السلام علیکہ یا مولانا، آپ پر سلامتی ہو ہمارے مولا اور آقا. امام علی پوچھتے ہیں انتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے؟ تم تو عربی قوم ہو، تم تو عرب قوم ہو، میں تمہارا مولا کیسے؟ یعنی ان سے یہ اقرار کہلوانا چاہ رہے تھے کہ عرب بڑی نخوت کے اندر، تکبر اور گھمنڈ کے اندر بہت اونچی ہے، وہ غلام نہیں رہی، تو کیسے میں تمہارا آقا اور تم میرے غلام کیسے ہو گئے؟ ان سے یہ اقرار کروانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا، اور اس وفد کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، میزبان رسول ابو ایوب انصاری. انہوں نے کہا اے علی، ہم نے خم کے مقام پر یہ سنا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے. ہم وہ فرمان بھولے نہیں ہیں، ہمیں وہ فرمان یاد ہے کہ رسول نے اب ہمیں یہ کہا کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں. جس طرح رسول مولا ہے اس طرح علی آپ بھی ہمارے مولا ہیں. علی آپ کی محبت معیار ہے، نفاق اور ایمان کے درمیان میں جدائی کرنے والی ہے. آپ کی محبت سے معلوم ہوتا ہے کہ کون شخص مومن ہے اور کون منافق ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 240 کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے روایت کیا. امام مسلم کہتے ہیں سند بیان کرنے کے بعد زر بن حبیش سے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. امام علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے یہ وعدہ کیا تھا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا. من کنت مولاہ فہذا علی، من کنت مولا. امام علی فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا نبی امی نے کہ علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا. ایک دور ایسا آیا کہ جب دیکھا گیا کہ علی کے بغض میں
لبیک اللہم لبیک کہنا چھوڑ دیا گیا، نماز سے بسم اللہ کو نکال دیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ علی سے بغض کے اندر نماز کی تکبیر کہنا چھوڑ دیا گیا۔ علی سے بغض کے اندر ایسا دور آیا کہ اس نام رکھنے پر پابندی لگائی گئی، علی کے ذکر کرنے کو منع قرار دیا گیا۔ بغداد سے لے کر دمشق سے لے کر افغانستان کے غزنی شہر تک، ترمذ شہر تک، ہر مسجد کے اندر ممبر پر خطیب کھڑا ہو کر علی پر سب و شتم کرتا رہا، علی کو برا بلا کہتا رہا۔ ایسا دور بھی آیا، احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے پوچھتے ہیں، ابا جان یہ تو بتا میرے باپ کہ علی سے بغض رکھنے والوں کی فضیلت میں روایات کہاں سے آ گئی؟ ہم کیوں دیکھتے ہیں کتابوں کو کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو علی سے بغض رکھتے تھے لیکن ان کی فضیلت میں روایتیں نقل کی گئی؟ تو احمد بن حنبل نے کہا، بیٹے عبداللہ بات یہ ہے، علی ایسی ذات ہے، علی ایسی بے عیب ذات تھی کہ ان میں کوئی عیب نہ ڈھونڈا گیا۔ جب دشمنوں نے تلاش کیا کہ علی میں کوئی عیب ڈھونڈے تو علی میں انہیں کوئی عیب نہ نظر آیا۔ علی بے عیب ذات تھی، علی کی زندگی بے عیب ہے، علی کا گھرانہ بے عیب ہے، علی کا پیغمبر بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں علی کے گھرانے میں۔ علی کا گھرانہ طاہر ہے، علی کا گھرانہ مطہر ہے۔ آسمان کی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے تمہارے گھرانے کو مطہر بنا دیا۔ علی بے عیب ذات ہے، علی کی زندگی بے عیب ہے، علی کا گھرانہ بے عیب ہے، علی کے بچے بے عیب ہے، علی کے بچے سید ہیں، علی کے بیٹے سید ہیں، علی کی گھر والی سید ہے، علی کی خدیجہ سیدہ ہے۔ یہ پورا سید گھرانہ ہے، سادات گھرانہ ہے۔ نبی نے اگر کسی کو سید کہا تو علی کے گھرانے کو سید کہا، کسی اور کو سید نہیں کہا۔ میرے بیٹے، جب پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، اس نے علی میں عیب ڈھونڈنا چاہا لیکن علی میں کوئی عیب نظر نہ آیا، تو انہوں نے علی کے دشمنوں کی فضیلتیں بیان کی۔ غدیر کا یہ پیغام، غدیر کا یہ موقع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اہل البیت کو سمجھیں، ہم اہل البیت کو جانیں۔ اور بنو امیہ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بنو امیہ یہ نہیں کہ تمام کے تمام، اہل سنت والجماعت کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے صالح افراد گزرے، خالد بن سعید بن العاص الاموی امام علی کے جانثار افراد میں سے، بلکہ السابقون الاولون میں سے خالد بن سعید۔ ہر قوم کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، جیسے ابو لہب استثناء ہے قوم کے اندر۔ تو یہ اگر کسی قوم کی مذمت ہو تو یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کے سارے مراد، اکثریت مراد ہوتی ہے۔ قواعد اکثریت کے لیے بنائے جاتے ہیں، کلیت کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ تو بہرحال غدیر کے اس موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدینۃ الاولیاء، ملتان کی اس سرزمین کے اوپر جسے اولیاء سے منسوب کیا گیا ہے، محبت اور امن کے پیغام کے لیے غدیر کے جشن کو منعقد کیا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم علی کے ساتھ ہوں اور ہم ظالمین کے صف میں نہ کھڑے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔